السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. جیسے کہ ہم نے پچھلے قسط میں دیکھا تھا کہ صوفہ خاندان کو حج کے دوران ایک خاص عزیز اعزاز حاصل تھا. جب حاجی مینا سے واپس کا ارادہ کرتے تو یہ صوفہ لوگ مینا کے واحد راستے عقبہ کے دونوں طرف گھیرا ڈال کر کھڑے ہو جاتے. عوام کے لیے جب نکلنے جاتا جب تک کہ یہ صوفہ لوگ خود وہاں سے نہ گزر جاتے کسی دوسرے حاجی کو گزرنے کی اجازت نہیں تھی. جب یہ لوگ گزر جاتے تب راستہ عام لوگوں کے لیے کھلتا. بعد میں یہ حق بنو تمیم کے ایک خاندان کو مل گیا. دیگر مناسب مزدلفہ سے مینا کی طرف حاجیوں کو لے جانے کا کام بنو عدوان کرتے تھے، جبکہ حرم مہینوں کو آگے پیچھے کرنے کا اختیار بنو کنانہ کے پاس تھا. مکہ پر بنو جزع کی حکومت تقریباً 300 سال تک رہی. اس دوران حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد عدنانی قبیلہ مکہ سے نکل کر نجد، عراق اور بحرین کے علاقوں میں پھیل گئے. جب کھانے کا تنگی ہوا کھانے پینے کا تو نجد، عراق اور بحرین کے علاقے میں پھیل گئے. مکہ کے ارد گرد صرف قریش کے چند خاندان باقی رہ گئے تھے جو خانہ بدوشوں کی زندگی گزار رہے تھے. مکہ کی حکومت میں ان کا کوئی حصہ نہیں تھا یہاں تک کہ قصے بن کلاب کا ظہور ہوا. قصے بن کلاب ابھی شیرخوار چھوٹا بچہ ہی تھے کہ ان کے والد کا انتقال ہو گیا. ان کے والدہ نے دوسری شادی بنو ازرہ کے ایک شخص سے کر لی جو ملک شام کے قریب رہتے تھے. چنانچہ قصے بچپن میں مکہ سے دور وہاں چلے گئے. واپس جب قصے جوان ہوئے تو مکہ واپس آئے. اس وقت مکہ کا گورنر حلیال بن حبشیہ خزاعہ تھا. قصے نے اس کے بیٹی حبی سے نکاح کیا اور یوں مکہ کے حکمران خاندان میں اپنی جگہ بنائی. حلیل کے انتقال کے بعد مکہ کی حکمرانی کے لیے بنو خزاعہ اور قریش کے درمیان جنگ چھڑ گئی. اس جنگ کے پیچھے 3 بڑی وجوہات بتائی جاتی ہیں. قصے بن کلاب کے اولاد اور مال
و دولت میں بہت برکت ہوئی، جس سے اس کا رعب اور وقار بڑھ گیا۔ قصے نے محسوس کیا کہ بنو خزاعہ کے مقابلے میں وہ کعبہ کی نگرانی اور مکہ کی حکومت کے زیادہ حقدار ہیں۔ انہیں یہ احساس تھا کہ قریش ہی اصل اسماعیل علیہ السلام عرب ہیں، اس لیے کعبہ کی چابی اور مکہ کی سرداری انہی کا حق ہے۔ یہ قصی بن کلاب ہی تھے جنہوں نے بکھری ہوئی قریش کو جمع کیا اور مکہ کو دوبارہ ان کا مرکز بنایا، اس لیے انہیں جمع کہنے والا بھی کہا جاتا ہے۔